وأعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں پروردگار محمد و آل محمد کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ازواج مقدسات محمد اور آل محمد کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهم مع وليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں. کتنے ہی ایسے تھے کہ جو کل تک تو ہمارے ساتھ تھے اور آج صاحبان قبور میں شمار کیے جا رہے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ ہیں اور کل صاحبان قبور میں شامل کیے جائیں گے. یقیناً زندگی خدا کی عظیم نعمت ہے، اور اس پر عظیم نعمت یہ کہ اسلام کی دولت بھی اور ایمان کی ہدایت بھی، پھر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بھی. اور ولایت مولا کے ساتھ ساتھ 11 اماموں کی محبت، 12ویں امام کے انتظار کی سعادت، نور علی نور کے ماہ رمضان بھی، اور کل ایمان کا عنوان بھی، بی بی خدیجہ طاہرہ کی شفاعت کا امکان بھی. تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی کہ رحمت کا عشرہ مکمل ہوا بعض علماء کے نزدیک، اور اب رحمت کے عشرے کے بعد برکتوں مغفرتوں کا عشرہ انشاءاللہ شروع ہو رہا. لیکن اس سے پہلے کہ مسائل بیان کیے جائیں، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خطبے سے، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک مناجات شعبانیہ وہ الگ موضوع ہے، وہ مولائے مشکل کشا اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کا انداز مناجات ہے. مناجات شعبانیہ ایک خطبہ شعبانیہ استقبال ماہ مبارک کے اعتبار سے اللہ کے رسول کا وہ خطبہ، اس میں اللہ کے رسول نے نماز نافلہ اور نماز واجب دونوں کی طرف انسان کی توجہ کرائی. لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ ماہ رمضان کا نماز سے کیا تعلق. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سے ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں کہ روزے تو پورے ہوتے ہیں مگر ماشاءاللہ نماز کوئی نہیں ہوتی. وہ نماز کے مسئلے میں نابالغ ہوتے ہیں اور روزے کے مسئلے میں بالغ ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھی جاتی. ایسے لوگ اگر آپ کو دکھائی دیں تو آپ محسوس کیجئے کہ واقعاً اگر کوئی مسجد میں آ کر بھی نماز نہ پڑھے تو سلب توفیق نماز اسی کیفیت کا نام ہے. ماہ مبارک نصیب ہو جائے، روزے بھی رکھے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر بڑا بدبخت اور کون ہوگا. اس لیے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان
کہ نماز اگر قبول ہو گئی تو نماز کے ماں سوا سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. ماں سوا اعمال میں روزہ شامل ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، اگر کوئی ماہ رمضان میں نماز مستحب کو انجام دے كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ اس کے لیے آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے. آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے. وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرِيضًا، اور جو ماہ مبارک میں انجام دے واجب نماز کو، کانا لہو ثواب، اس کے لیے ثواب ہے ایسا جیسے کوئی شخص من ادا 70 فریضتاً، جیسے کوئی انجام دے 70 فریضہ نمازوں کو، فیما سواہ من الشہور، ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کسی شخص کا 70 واجب نمازیں پڑھنا ماہ رمضان میں ایک واجب نماز پڑھنے کے برابر. یا اس کو پلٹ دیجئے کہ ماہ رمضان میں ایک واجب نماز پڑھنا 11 مہینوں میں 70 واجب نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. ثواب بڑھ گیا تو عمل کم کیوں کر دیا؟ یہ عجیب سی بات ہے. جب انسان کو جملہ تو میں خاص طور سے کہتا ہوں، جب نکاح کی محفل منعقد ہو اور پھر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت پڑھی جائے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ازدواج کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. جس نے ازدواج کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. وہ شادی کر لینا آدھے دین کو بچانے کے برابر ہے. اب اسے چاہیے کہ باقی آدھا دین دوسری شادی کر کے نہیں. لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ شاید اب جملہ آنے والا، تو چار کریں گے تب بھی دین تو آدھا ہی بچے گا. ہو سکتا ہے 4 میں آپ نہ بچیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دین تو آدھا ہی بچے گا. تو آدھا دین بچا شادی کرنے کے بعد، اور باقی آدھا دین بچے گا تقوی اختیار کرتے ہوئے. تو جو کمال تقوی میں ہے دین کو بچانے کا، اتنا ہی کمال انسان کے ازدواج میں ہے دین کو بچانے کا. سوچئے گا اگر دین مسلم بچتا ہو، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے سے آدھا دین بچتا ہو، تو جس ختیجہ طاہرہ سے رشتہ اللہ کا رسول نے کیا ہو تو کیا نام دیجئے گا؟ آدھا دین بچ جاتا ہے اگر انسان رشتہ ازدواج قائم کر لے. اللہ اکبر، کیا شان ہے! اور شان تو آج مزید بیان ہونا ہے انشاءاللہ. ہماری حیثیت کیا، ہماری مجال کیا، ہمارے پاس الفاظ کیا کہ عظمت ختیجہ طاہرہ کو بیان کر سکیں. ہم تو اظہار مودت کر لیں تو نجات کے لیے کافی ہے. ہم میں فضائل بیان کرنے کی صلاحیت قسم بخدا نہیں ہے. اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ختیجہ طاہرہ کی عظمتوں کو، جبکہ جناب سیدہ کی کنیز جناب فضہ کے مقام کو نہیں جانتے. جو فضہ کے مقام کو نہ جانے اور فضہ کی مالکہ فاطمہ کے مقام کو کیا پہچانے، اور جس کے لیے فاطمہ کے لیے خدا نے جسے ماں قرار دیا ہو ام فاطمہ الزہراء، اس کے مقام کو بھلا ہم جیسے بیان کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لیکن بات چل رہی تھی کہ اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور اب نماز کا ثواب بڑھ گیا، امام فرماتے ہیں جس نے ازدواج کر لیا اس کی نماز کا ثواب بڑھ گیا. کیا مطلب؟ غیر شادی شدہ شخص کی نماز اور شادی شدہ شخص کی نماز میں فرق ہے. جی فرق ہے. یہ دونوں ہی سید ہیں، دونوں ہی مومن ہیں، دونوں ہی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، دونوں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کا وضو بالکل ایک جیسا ہے، دونوں کی نماز ایک جیسی ہے. مگر فرق ہو گیا کہ شادی شدہ شخص کی نماز غیر شادی شدہ شخص کی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ شادی شدہ شخص کے لیے ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو ثواب بھی بڑھ گیا. لیکن یہ الگ بات کہ جب ثواب بڑھ گیا تو عمل کم ہو گیا. جب تک شادی نہ ہوئی تھی بڑی نمازیں پڑھ رہے تھے،
جب شادی ہو گئی تو نمازیں کم ہو گئیں۔ عجیب بات ہے، ہم تو مال کو جمع کرتے ہیں۔ مثال میں آپ کی خدمت میں کیا دوں تو کہ آپ تو درہم کو جانتے ہیں، دینار کو کم جانتے ہیں۔ تو درہم کی مثال لے لیجئے، جب کرنسی ریٹ ہائی ہو جائیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے کیش کرا لیں۔ ایک ایک پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قبلہ مجھ سے بہتر تو آپ صاحبان علم و ادب جانتے ہوں گے کہ ایک ایک پیسے کا مسئلہ کیا جاتا ہے کہ کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے آپ کے اور ہمارے ان اعزاء اور احباب کو جن کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ خالی مالی دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ خود فطرات و کفارات کے عنوان میں بھی آپ اگر بھیج رہے ہیں تو کرنسی کی ویلیو کا فرق وہاں مومن غریب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کیا کیجئے، اگر کوئی انسان پیسے کی ویلیو بڑھ جانے کے بعد بھی پیسے کو کم خرچ کرے، لیکن کیا کمال ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں خدا نے نماز کا ثواب بڑھا دیا اور پھر انسان نماز چھوڑ دے۔ البتہ ایک جملہ ابھی کہتا ہوں پھر دہراؤں گا اس کو شب قدر میں۔ آج شب جمعہ ہے، سوچ کر تو آیا کچھ نمازیں بیان کر دوں شب جمعہ کی مناسبت سے، لیکن بس ایک جملہ اس سے پہلے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک نماز اگر 70 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے تو کیا باقی 69 نمازیں کور ہو گئیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک نماز پڑھی ماہ رمضان میں تو کیا ایک نماز کا ثواب equal to 70 ہو گیا؟ تو کیا اب باقی 69 جو ہیں وہ کور ہو گئیں یا مجھے وہ 69 بھی پڑھنی پڑیں گی؟ تو عقل بھی یہی کہتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ثواب برابر ہونا اور ہے اور عمل کا انجام دینا بہرحال اور ہے۔ ورنہ تو میرے لیے تو بڑی آسانی تھی، خدا مجھے بار بار مکے بلاتا ہے، مسجد حرام بلاتا ہے، مسجد نبوی بلاتا ہے، وہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اب میں اگر وہاں پر ایک نماز بھی پڑھ کر آ گیا تو زندگی بھر نہیں تو کم از کم 2-4 سال تو نمازوں کی رخصت ہو جاتی کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک نماز مکے جا کے مسجد حرام میں پڑھ لی ہے، آپ کی جب تک 1,00,000 کی فیگر مکمل نہ ہو جائے تو آپ کی ساری نمازیں کور ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نمازوں کا ثواب بڑا ہے، نمازوں میں ڈسکاؤنٹ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شب جمعہ کی مناسبت سے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں۔ نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین جو مشہور ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے، اس میں بیان نہیں کر رہا کہ وہ تو انشاءاللہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، بس اتنا اشارہ کر دیں کہ مغفرت والدین میں اگر ایک زندہ اور ایک مرحوم ہو، والد حیات ہیں، والدہ انتقال کر چکی، تو آپ یہ نماز مغفرت والدین کے نام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس والد انتقال کر چکے، والدہ حیات ہیں، تب بھی آپ نماز مغفرت والدین کے نام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک ایسی نماز ہونی چاہیے جو دونوں اعتبار سے کفایت کرتی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ چچا کا انتقال ہوا تو کیا چچا کے لیے نماز مغفرت والدین پڑھ سکتے ہیں؟ جس خاتون نے مجھے پالا تھا ماں کے علاوہ، میری خالہ تھی مثلاً، میری چچی ہوں گی مثلاً، کوئی ایک خاتون تھیں، تو کیا ان کے انتقال کے بعد میں اپنی مربیہ کے لیے نماز مغفرت والدین پڑھ سکتا ہوں؟ یا اگر کسی کا جوان بیٹا انتقال کر جائے، خدا نہ خواستہ، ایک امتحان اللہ کی طرف سے، یا اس کے علاوہ دیگر اعزاء احباب میں ماموں ہوں، چچا ہوں، خالو ہوں، یا کوئی دادا وغیرہ دادی وغیرہ ہوں، انتقال کر جائیں، اور کیا ان کے لیے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے ان کی انتقال کے بعد؟ تو ایک نماز سب کے لیے ہو تو آپ کے علم میں، نماز وحشت قبر۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ مولائیوں کے لیے نماز وحشت قبر نہیں ہوتی، تو کیا پھر یہ منکروں کے لیے ہوتی ہے؟ نماز وحشت قبر کا تعلق میں نے سنا ہے اپنے ان گناہگار کانوں سے، جی ہم تو علی والے ہیں، ہمیں نماز وحشت قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ وحشت تو انہیں ہو کہ جن کے قبر میں مولا کا سہارا موجود نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جوان وحشت کا ترجمہ پہلے سیکھ لو پھر بات کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وحشت اردو کا مسئلہ اور عربی کا مسئلہ بڑا مختلف ہے۔ وحشت کا مطلب عذاب نہیں ہے، وحشت کا مطلب عذاب نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے،
وحشت کا آسان ترجمہ ہے تنہائی، تنہائی، اکیلا پن، تنہائی، پھر کہتا ہوں اکیلا پن۔ اور انسان چاہے اتنے ہی عمدہ ماحول میں ہو، لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو تنہائی کا شکار تو ہو جاتا ہے۔ تو نماز وحشت قبر، یہ تو پہلی رات دفن کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، یہ وہ نماز تو آپ کے علم میں اس کے دو طریقے الگ الگ بیان کیے گئے، میں تمام طریقے بیان نہیں کر رہا، وقت نہیں اتنا، خالی اشارہ کر رہا ہوں ایک ایسی نماز کی طرف جو نماز وحشت قبر کے اعتبار سے مخصوص بھی نہیں شب اول کے ساتھ، اور نماز مغفرت والدین کی طرح معین بھی نہیں صرف والدین کے بارے میں، بلکہ ہر اپنے عزیز و قریب کے بارے میں جو انتقال کر چکا ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نماز ہے کون سی؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، اور غالباً اس سے علماء اس طرح بیان بھی کرتے ہوں گے کہ جب امام علیہ السلام کا جوان بیٹا جناب اسماعیل انتقال فرماتے ہیں تو امام علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے لیے نماز پڑھتے تھے، مگر روایت کے الفاظ کے امام ایک نماز دو مرتبہ پڑھتے تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں، ایک ہی نماز رات میں بھی پڑھتے تھے اور دن میں بھی پڑھتے تھے۔ دن میں وہی نماز پڑھتے تھے والدین کے لیے، وہی نماز، اور رات میں وہی نماز پڑھتے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ تو سیرت معصوم کے اعتبار سے نماز کون سی ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت نام دیا جائے تو غیر مناسب نہیں ہے، مناسب نام ہے نماز ہدیہ میت، ایک میت کو گفٹ پیش کرنا، تحفہ دینا، بہت آسان ہے۔ نماز مغفرت والدین کی طرح مشکل نماز نہیں ہے کہ آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 یاد کرنا ہو، اور سورہ مبارکہ نوح کی آیت نمبر 28 یاد کرنا ہو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 یاد کرنا ہو، الی آخر۔ بہت آسان نماز بتائیے، لوگ آج کل ڈھونڈتے ہیں آسان کو راستہ آسان بتا دیجیے۔ آسان راستہ کیا ہے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر مومن کو یہ سورہ یاد ہو ہی جاتی ہے۔ ویسے اچھی تو انا آتینا لگتی ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے رکعت دوم میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر سوائے اس ایک فرق کے، اس میں سورہ اخلاص پڑھنے کی روایت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روایت نہیں ہے۔ رکعت اول میں انا انزلنا الحمد کے بعد ایک مرتبہ، دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ الکوثر، نماز مکمل ہو گئی، رکوع سجود تمام بطریق نماز فجر۔ قربتاً الی اللہ، نماز ہدیہ میت پڑھتا یا پڑھتی ہوں اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ یا بھائی مرحوم یا بہن مرحومہ یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی یا فلاں یا فلاں، جو آپ کا عزیز قریب انتقال کر گیا ہو، اس کے لیے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مگر امام علیہ السلام نے اس ایک نماز کو 2 مرتبہ پڑھا، دن میں بھی الگ اور رات میں الگ۔ رات میں پڑھتے تھے اپنے بیٹے کے لیے اور دن میں پڑھتے تھے اپنے والدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات تھی نماز کی، اور بات بہت طولانی ہو گئی، مسئلہ وہ لکھا میرے پاس، وہ آیا ہوا ہے، 2 دن ہو گئے اس کو، اور کل تو ممکن تھا نہیں کہ میں اس کو بیان کرتا۔ مسئلہ خواتین سے متعلق ہے، اور خواتین تک مسائل پہنچانا ذمہ داری مردوں کی بھی ہے۔ اگر خواتین یہاں موجود نہ ہوں ہمارے اور آپ کے خاندانوں کے، تو آپ یہ مسئلہ ان کو پہنچا سکتے ہیں، سوائے مخصوص خواتین کے جن کے لیے خدا نے طہارت لازم قرار دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، باقی خواتین کے لیے، باقی خواتین کے لیے خدا کی طرف سے ایک سسٹم ہے ان کے جسم کے اعتبار سے، اور اگر یہ نظام نہ ہوتا تو شاید نظام خلقت کا سمجھنا آسان نہ ہوتا، یعنی مینسس کا واقع ہونا، یعنی مخصوص ایام کے عنوان سے ان کے لیے شرعاً احکامات الگ ہونا۔
تو اگر کسی خاتون پر شرعاً روزہ رکھنا واجب نہ ہو ان کے مخصوص ایام کی بنیاد پر، تو کیا ایسی خاتون کے لیے ماہ رمضان میں کھانے اور پینے کی اجازت ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ کھانا اور پینا شرعاً جائز ہے، لیکن احترام ماہ رمضان کو پامال کیے بغیر۔ کیا مطلب؟ بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص انسان ایسا مسافر ہو جس پر روزہ قصر ہو جائے، اور پھر وہ اطمینان سے سب کے سامنے، جی میں تو اب مسافر ہوں، روزہ مجھ پر قصر ہے، لاؤ چائے پلاؤ مجھے، لاؤ شربت پلاؤ مجھے، سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا احترام کوئی بھی انسان، اگرچہ اس پہ شرعاً روزہ رکھنا واجب نہ بھی ہو، تب بھی اسے ماہ رمضان کے احترام کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کھائیے اور پیجیے، مگر ایسے کھائیے اور پیجیے کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہی نہ ہو کہ آپ روزے دار ہیں یا روزہ خور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مثال آسان کر لیتے ہیں، خیر یہ مثال ذرا مشکل ہے سمجھنا، اور خواتین سے متعلق ہے کہ جب گھر میں بچے اور خواتین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خواتین بعض اپنے ایام میں نماز نہیں پڑھ پاتی، تو بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ماں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، یہ کیا بات ہے؟ اور بچوں کو اس طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ انہیں سمجھایا جا سکے۔ تو ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے یا شرعاً ایک استحباب پر عمل کرتے ہوئے اگر خاتون نماز کے اوقات میں بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا کرتی رہے تو ثواب بھی رہتا ہے اور پردہ بھی رہتا ہے۔ اسی انداز سے روزے کا مسئلہ کہ چہرہ روزے داروں کی طرح سے ہو اور ایسے وقت میں کھا پی لیا جائے۔ کھانا پینا انسان کی جسم کی ضرورت ہے، نہ کہ انسان کے زینت ہے کہ جی سب کے سامنے کھاؤں گا، روزہ نہیں ہے۔ نہیں، چھپا کے رکھیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ اس انداز سے رہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ مومنین کے حالات پر پردہ پڑا رہے، پردہ نہ اٹھے، چاہے پردہ سر پر ہو کہ نہ ہو، لیکن مومنین کے حالات پہ پردہ ہونا چاہیے۔ اب بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے عنوان آج ہم نے سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اور اس کا ابتدائی ٹکڑا سے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو پہلے بیان کیا کہ نبی کا مقام کیا کہ مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ نبی حق تصرف رکھتے ہیں۔ النبی اولی بالمومنین من انفسہم، ہر مومن پر ایک اس کے اپنے نفس پر اس کا حق ہے۔ میری مرضی ہے کیا کھاؤں اور کیا پیوں اور کیا نہیں پیوں اور کیا نہیں کھاؤں، کیا پہنوں اور کیا نہیں پہنوں، ایک مجھ پر خود میرا حق ہے، میری مرضی ہے۔ لیکن ایک میری مرضی کے اوپر بھی ایک اور حق ہے، اور اس حق کو حق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسی حق کو حق مصطفیٰ کے ساتھ حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اسی کا نام ہے ولایت۔ بعض برادران خیال کرتے ہیں کہ ولایت کا مطلب خالی یہ کہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ لو تو ولایت ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ مولا کا لگاؤ نعرہ بہت زور سے تو ولایت ہو جاتی ہے۔ ولایت نعروں سے نہیں ہوتی، ولایت کردار سے ہوتی ہے۔ اپنی مرضی پر مولا کی مرضی کو مسلط کر دو، مولائی ہو جاؤ گے۔ تفسیر تو انشاءاللہ مولا کائنات کے ایام میں آئے گی، فی الحال تو اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، ازواجہ شکل جمع ہے ازواج زوجتن، ازواجہ ایک زوجہ نہیں، ازواجہ ان کی ساری بیویاں، 9 11 کہ 13 کہ 15 روایات کا اختلاف اپنے مقام پر۔ میں نے کل بیان کیا تھا اپنی خدمت میں کہ قول معصوم کے اعتبار سے آپ کے نکاح میں 15 خواتین مختلف، یہ رکے رہیے گا، یہ مسئلہ عام مسلمان کا نہیں ہے، یہ خصوصیت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور کسی ذہن مسلمان میں، کسی ذہن مومن میں سوال نہیں ہونا چاہیے پیغمبر میں کیا اتنا جذبہ تھا کہ اتنی خواتین؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے مبعوث کیے گئے. یہ تمام شادیاں پیغمبر کی جتنی بھی ہوئی ہیں وہ سب ان خواتین کو شیلٹر دینے کا ایک انداز تھا، اسلام کے لیے ان کے قبیلے کی مخالفت کو روکنے کا انداز تھا، نہ کہ اللہ کے رسول کے جذبات کا سوال تھا. ممکن ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ جیسے پیغمبر زہد کی منزل پر ہوں اور شادی ہی نہ کریں، حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر تقوی کی منزل پر شادی ہی نہ کریں، اور جو ان انبیاء کا سردار ہو اس پہ الزام لگایا جائے. یہ تمام خواتین کو سپورٹ تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے، اور کچھ مقامات پہ سنت قائم کرنا تھی، معاشرے میں بگاڑ تھا. جیسے زید کی بیوی زینب، یہ اصول ہی نہ تھا کہ آزاد کیے ہوئے غلام کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد عدت مکمل کر کے کوئی نکاح کر لے. اللہ کے رسول کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ کتاب حکمت کی قسم کھا کر کہتا ہے پیغمبر آپ رسولوں میں سے. اور ایسے رسول کہ اب ان کی ازواج جتنی بھی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں. اور اب باقی تمام مائیں اپنے مقام پر، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کو خدا نے کچھ شرف الگ سے دیے. یہ صرف تشیع کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد پر ہے، یہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کاش کہ تاریخ خدیجہ طاہرہ کے ساتھ انصاف تو کرتی. ایک خاتون کی عظمت بڑھانے کے لیے کہ وہ نوجوان تھیں، وہ دوشیزہ تھیں، ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کیا لازم تھا کہ باقی خواتین کی عظمت گرائی جائے؟ عجیب ظلم ہے تاریخ کا، عجیب ظلم ہے. عمر بڑھا دی گئی. یہ کسی طرح یہ شو کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے خدیجہ پر رحم کیا تھا، اللہ کے رسول نے خدیجہ پر رحم کیا تھا کہ ان سے نکاح کر لیا تھا، ورنہ وہ کہاں 40 برس کی خاتون، کہاں اللہ کا رسول نوجوان 25 برس کے. عجیب ظلم ہے. تاریخ اگر خود اپنے اوپر توجہ کرے تو تاریخ خود بتاتی ہے، اور برادران اہل سنت کے بعض علماء نے اس پر دقت بھی کی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ عذرا تھیں، یعنی باکرہ تھیں، یعنی عفیفہ باعزت خاتون تھیں، اور ختمیہ مرتبت سے آپ کا پہلا اور آخری نکاح تھا. ساری خواتین جو باقی اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی ہیں، وہ 14 خواتین باقی ان کے علاوہ، وہ تمام خواتین ایک حد تک رسول کے نکاح میں رہیں. لیکن سب سے زیادہ جو عرصہ گزارا ہے، میں کل بیان کر رہا تھا جناب خدیجہ طاہرہ کی شہادت کے عنوان کو کسی نے سوال کر لیا بعد میں کہ بی بی کی شہادت ثابت تو کیجئے آپ. تو آئیے، شہادت کا ثبوت چاہیے تو پہلی بات تو یاد رکھیے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کون ہے؟ شہید ہے. اور جو خود محمد کی محبت میں مر گیا تو کیا اس کو شہید کہنا جرم؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور دوسرا حوالہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ شہادت کی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایک زوردار ضرب لگتی ہے، انسان شہید ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک ضرب لگتی ہے بہت آہستہ، مگر اس کی بنیاد پر جسم میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد رفتہ رفتہ وہی اس انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے. جناب خدیجہ طاہرہ بھی شہیدہ ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی شہید ہیں، اور یہ دونوں شہید جو ہیں وہ شیب ابی طالب کے محاصرے کے شہید ہیں. اور ان دونوں کا قاتل کون ہے؟ قاتل وہ معاشرہ اور سماج مکے کے وہ کافر سردار ہیں جنہوں نے خاندان بنی ہاشم کا محاصرہ کیا تھا. اور 3 سال سے لے کر 4 سال کے درمیان کا یہ محاصرہ، اس محاصرے کی شدت ایسی تھی کہ جو سب سے بزرگ شخصیات تھیں جو برداشت نہ کر سکی وہاں کے مصائب کو، وہ موت سے اتنا قریب ہو گئے
کہ محاصرہ ختم ہوا تو آہستہ آہستہ زندگی ساتھ چھوڑ گئی. اس کے بعد بھی انسان اگر شہادت جناب خدیجہ طاہرہ کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کا مسئلہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لیکن کیا خصوصیت ہے خدیجہ طاہرہ کی؟ ازواجہ امہاتہم، سب سے پہلے جس خاتون کو مومنین کی ماں ہونے کا شرف ملا، سب سے پہلے. کبھی کبھار لوگ حساب کرتے ہیں، عجیب کیفیت ہے، عمر کی بات آتی ہے تو مسئلہ خلافت میں عمر کو موضوع بناتے ہیں. جو زیادہ عمر والا ہو تو وہ شمار کیا جائے گا، اور جب مسئلہ پیغمبر کی ازواج کا جو کم عمر والی ہو اس کے فضائل لکھے جائیں گے. یہ کیا منافقت ہے؟ مسئلہ عمر کا نہ یہاں پر ہے اور نہ مسئلہ عمر کا وہاں پر ہے. یہاں پر محبت مصطفیٰ، وہاں پر اطاعت مصطفیٰ ہے. تو جہاں پیغمبر کی شان جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے فرماتے ہیں دو چیزوں کو یاد کرتے ہوئے، ما قام ولا استقام الدین، نہ دین نے قیام کیا، نہ دین مضبوط ہوا، مستقیم استقامت پہ آیا، الا سوائے دو چیزوں کے، بسیف علی و مال خدیجہ. دو چیزوں نے دین کو قوام دیا، ایک علی کی تلوار نے، خدیجہ کے مال نے. گویا میں یوں کہوں کہ جتنی فضیلت تلوار علی ابن ابی طالب کی اتنی فضیلت خدیجہ طاہرہ کے مال کی ہے. اگر مولائے مشکل کشا کی تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو خدیجہ طاہرہ کے مال کا ایک درہم سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ سے افضل ہے. ممکن ہی نہیں. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، اور ہم اور آپ تو کیا یاد کریں گے. ابھی تک مسلمانوں کی کتابوں میں روایات موجود ہیں ان خاتون کے بارے میں جو کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ رشک حسد خدیجہ طاہرہ سے ہوتا تھا، حالانکہ میری سوکنوں میں وہ تو انتقال کر چکی تھی. انتقال شدہ خاتون سے اتنی کیفیت اور کیوں ہوئی تھی؟ مجھے لگتا کچھ ایسے ہے کہ شاید مسئلہ نفسیات ہو کہ جب بار بار پیغمبر خدیجہ کو یاد کرتے ہوں گے تو جو رہنے والیاں تھیں گھر میں ان کو اچھا کب لگتا ہوگا. جس سے خدیجہ اچھی لگتی ہو اسے ذکر خدیجہ بھی اچھا لگتا ہے. اور بات خدیجہ طاہرہ کی ذات کی شاید نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب خدیجہ ہو یا کوئی اور، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی نہیں، ہم نام لیتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کچھ تو خاص بات تھی اس پیغام میں جو شاعر مشرق نے عجیب جملہ کہا تھا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے. لوح و قلم کس کے؟ جو محمد سے وفا کر لے. تو تاریخ بتائے ڈھونڈ کر، انبیاء کے پوری سیرت پڑھ لے، حضرت آدم سے حضرت خاتم الانبیاء تک کسی نبی کو ایسی بیوی نہ ملی جیسی اللہ کے رسول کو خدیجہ طاہرہ کی شکل میں ملی ہے. اور اگر فضیلت سمجھنا ہو تو ایک جملہ اور سن لیجئے. عجیب ہے، دونوں خاندانوں کے مسائل ایسے ہیں آپس میں ملے ہوئے کہ اگر تصور کیجئے گا فضائل کے باب میں تو 6 سال کا سن ہے. کس کا؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. صلوات کی آواز سے بتا رہی ہے کہ یا تو منبر اونچا ہو گیا یا آپ نیچے ہو گئے ہیں. مجبوری یہاں بیٹھ. ٹھیک، صلوات کی آواز تو ہمیشہ اونچی ہو جائے. شب جمعہ بھی ہے، بی بی کا ذکر بھی ہے، اور ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس مکتب سے بی بی خدیجہ طاہرہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ایسے ایمان کا حصہ کہ جو خدیجہ طاہرہ کے نام کے ساتھ طاہرہ نہ لگائے ہم اسے مسلمان
کیسے یقین کر لیں کہ جو اپنی ماں کو ہی بھول جائے؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کا نام لیتا ہو بغیر احترام کے؟ اگر مومن ہو، اگر مومن نہیں ہے تو اس کا کیا تعلق بھی سے؟ لیکن بہرحال 6 سال کا سن ہے، اور جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال ہیں، تو چچا چل کر کچھ ان کے ساتھ معاونت کر لیتے ہیں، ان کے بچوں میں ایک آدھ کی کفالت کی ذمہ داری ہم اور آپ قبول کر لیتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، جناب عباس کو لے کر اللہ کے رسول آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کر اس موضوع پر گفت و شنید کی گئی، اور بالآخر باہمی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ معاونت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے لیں، ہمارے بچوں میں سے اس کی کفالت آپ اٹھا لیجئے۔ کیا انتخاب تھے، کیا انتخاب تھا کہ ابو طالب کے سارے بچوں میں بس علی ایک تھا، اور نگاہ محمد کل بھی علی کے لیے تھی اور آج بھی علی کے لیے ہے۔ انتخاب کیا کس کا؟ علی ابن ابی طالب کا، اسے ہمیں دے دیجئے۔ اللہ کا رسول بھی تو کمال کے منتخب کرنے والے، صلوات پڑھے محمد والے، سب سے اچھا لے گئے، تو سب سے اچھا تھا بچوں میں جناب ابو طالب، سارے بچے ہی اچھے تھے، وہ سب سے اچھا تھا، وہ میرا مولا تھا۔ 6 سال کا سن ہے، اپنے گھر میں لے گئے، بالکل تاریخ بتاتی ہے جیسے رسول 6 سال کے تھے، اور جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد، یا 8 سال کے تھے، جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب جیسے مصطفیٰ کو اپنے گھر لائے تھے، ایسے مصطفیٰ مرتضیٰ کو اپنے گھر لے آئے۔ اسے کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سلام ہو فاطمہ بنت اسد کی ذات پر۔ مدینہ منورہ میں جب انتقال ہوا بی بی کا، اور مولائے مشکل کشا روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، آپ نے سوال کیا امت کو سمجھانے کے لیے کہ یا علی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ماتا امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ بل ماتا امی، آپ کی ماں کا نہیں بلکہ میری ماں کا بھی آج انتقال ہو گیا۔ گویا فاطمہ بنت اسد نے جیسے پیغمبر کو پالا، ویسے خدیجہ طاہرہ نے علی ابن ابی طالب کو پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 سال کے سن سے لے کر، اور پھر مولا کا اپنا فرمان ہے کہ اسلام جمع نہیں ہوا اس وقت، ایک گھر میں بس 3 فرد ہوتے تھے، میں رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا، میرے علاوہ اللہ کے رسول کے علاوہ خدیجہ طاہرہ ہوتی تھیں، بس یہ 3 فرد تھے، اسلام کا کامل ترین گھرانہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے اعلان حمایت مولائے مشکل کشا نے کیا یا اعلان نصرت جناب خدیجہ طاہرہ نے کیا۔ السلام علیکی یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء، میرا سلام ہو اے مومنین کی ماں، اے مومنات کی ماں، آپ کی ذات پر۔ کون آپ کی ذات؟ من انفقت، اس نے خرچ کیا، انفاق کیا، اما لہا، اپنا سارا مال، کس کے لیے؟ لنصرت سید الانبیاء۔ خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں شب جمعہ بھی ہے، یا تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا حضرت وارثہ کو، یا تلاوت کے کریں گے انشاءاللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم اس کے آخری حصے میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ، والسلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ مجھے بتائیں کربلا میں ہر شہید نے کیا رسول خدا کو دیکھا تھا؟ کیا سارے
شہیدان کربلا اصحاب رسول تھے؟ جواب کیا ہے؟ جی نہیں۔ کیا سارے شہیدان کربلا اصحاب علی ابن ابی طالب تھے؟ جواب جی نہیں۔ کیا سارے شہیدان کربلا شہزادی کونین کے زمانے میں آپ کی خدمت گزار رہے تھے؟ جواب جی نہیں۔ کیا سارے شہیدان کربلا مولا امام مجتبیٰ کے انصار رہے تھے؟ جی نہیں۔ بہت سے اکثر ایسے ہیں کہ جو صرف کربلا میں آقا حسین کے سامنے ہی قربان ہو گئے، بلکہ بعض تو ایسے کہ جو اسلام ہی قبول کیا مولا امام علیہ السلام کے ہاتھ کی برکتوں سے، لیکن اس کو بھی، یعنی اس شہید کو بھی، اس کا نام وہاب کلبی ہے، وہاب تو مسلمان ہی ہوا 2 دن پہلے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں سلام ہو ناصر رسول خدا، ناصر اسلام، ناصر مولائے کائنات، ناصر جناب سیدہ۔ عجیب بات ہے۔ کیا مطلب کیا اس کا؟ کہ جس نے آقا حسین کی مدد کی، اس نے گویا آقا حسین سے پہلے جتنے اہل بیت اطہار سب کی مدد کی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اگر آج کے زمانے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں تو ہم 11 اماموں کے مددگار بھی کہے جائیں گے۔ اگر جناب ختیجہ طاہرہ نے خاتم الانبیاء کی مدد کی تو سارے انبیاء کی مدد کرنا آپ کے نام اعمال میں شامل ہو گئے۔ اس لیے کہ جو جڑ کو پانی دیتا ہے تو تنا خود بخود سیراب ہو جاتا ہے، اور تنا سیراب ہو جائے تو شاخیں اور پتے، پھل اور پھول سب تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ ختیجہ طاہرہ نے اپنا سارا مال اس جڑ میں رکھا تھا جو نبوت کی جڑ ہے، کہ اگر اس کا کلمہ کوئی نبی نہ پڑھتا، نبی ہی نہ ہوتا۔ تو السلام علیک یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء۔ اور اس کے بعد کا ایک جملہ، وَنَصَرَتْ هُ مَسْتَطَاعَتْ، اور ایسی نصرت کی کہ جتنی استطاعت تھی جناب ختیجہ طاہرہ میں، جتنی استطاعت تھی، جتنا کر سکتی تھی اتنی نصرت کی، مال کے علاوہ مال کا انفاق کیا ہے، جسم سے آپ کی نصرت کی، وَدَافَعَتْ عَنْهُ الْأَعْدَاءُ، اور جناب ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر کے دشمنوں کو اپنے وجود سے دور کیا۔ بہت اشارے میں واقعہ، کہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات نے خالی اشارہ کرتے ہوئے کیسے واقعے کی طرف، کہ جہاں اللہ کے رسول نے جب بعثت کے 5ویں یا 6 برس میں جب اعلانیہ تبلیغ کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے حج کے موقع پر ایھا الناس انی رسول اللہ من رب العالمین کا جملہ بلند کیا۔ لوگوں میں اللہ کی طرف سے نمائندہ کون؟ اللہ رب العالمین۔ کفار مکہ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، اور پیغمبر نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اس کلمے کو بلند کیا۔ لوگ غصے کی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون اور مردود نے پتھر اٹھا کر پیغمبر کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اس طرح سے مارا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں جا کے لگا، اس سے آپ کی پیشانی مجروح یعنی زخمی ہو گئی اور خون نمودار ہوا۔ بس ابو جہل کا یہ عمل ابتدا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی اور جہلائے مرکب نے پیغمبر کی ذات پہ پتھر مارنا شروع کی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے کس کو برا کہہ دیا تھا؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی برا کہنے سے لوگ مارتے ہیں، کسی کو برا کہنے سے کبھی کبھار لوگ نہیں مارتے، وہ الگ موضوع ہے۔ اللہ کے رسول نے خالی اتنا فرمایا تھا میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اللہ کے رسول پہاڑ سے اتر کر ایک طرف چلے گئے، خون آپ کی پیشانی سے جاری تھا کہ کسی شخص نے مولا کو خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ میرا مولا روتا ہوا ختیجہ کبریٰ کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، پوچھا بی بی نے کون؟ کہا میں علی۔ کیا خبر کیا لے کر آئے؟ کہا ختیجہ طاہرہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بی بی اللہ کے رسول کے بارے میں خبر آ رہی کہ آپ زخمی ہیں،
یا کہ شہید کر دیے گئے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، کچھ تیار کریں، کچھ ان کے کھلانے کے لیے کہ بہت زخمی ہو تو ان کو غذا کی توانائی پہنچائی جائے۔ بی بی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، دونوں چلیں۔ یہ دونوں ناصر ہیں، خدیجہ طاہرہ بھی، یہ مربیہ ہے، یہ مولا کائنات کی مربیہ ہیں۔ ساس تو بعد میں بنی ہیں، مربیہ۔ اپنی اس ماں کو لے کر میرا مولا چلا ہے اللہ کے رسول کی تلاش میں، اور جب مکے کے پہاڑی علاقے میں آئے تو فرمایا کہ آپ جائیے ان علاقوں میں کہ جہاں پر نیچے چلنا آسان ہوتا ہے، دروں میں۔ میں جاتا ہوں پہاڑی کے اوپر، یہاں سے مولا روتے تھے، آواز دیتے تھے، وہاں جناب خدیجہ طاہرہ فریاد کرتی تھی، ہے کوئی جو مجھے بتا دے کہ اللہ کا رسول کہاں چلا گیا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے کہ مصطفیٰ کے سال میں ہیں، کوئی بتائے کہ ربیع مرتضیٰ کے سال کے اندر ہیں، کوئی بتائے کہ ابو القاسم کو کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ذرا پلٹ کے دیکھیے گا کہ احد کے میدان میں خدیجہ کی بیٹی تھی جو روتی ہوئی آئی تھی جب یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ اللہ کا رسول شہید کر دیے گئے۔ ارے لوگ تو میدان احد چھوڑ کے جا رہے تھے، مگر خدیجہ کی بیٹی فاطمہ بابا کے لیے میدان احد میں آ رہی تھی۔ وہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی ماں ہے، مکہ المکرمہ تلاش کر رہی ہیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کے لیے بیٹھنے کی جگہ ایک قالین بچھا کے آپ کو بٹھا دیا۔ آپ فرماتی ہیں جبرائیل تم نے دیکھا میرے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کر دیجئے ان سارے کافروں کو، ان تمام مکے والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں انہیں چھوڑ دو جبرائیل، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان پر عذاب مت کرنا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ کی خبر بھی ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں فریاد کرتی ہوئی، اور خدیجہ کے رونے سے اہل آسمان روتے ہیں۔ یا رسول اللہ خدیجہ آپ کی محبت میں واہ غربتا واہ محمد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدیجہ تک خبر پہنچاؤ کہ یہاں تک آ جائیں۔ آواز دی گئی، خدیجہ بھی پہنچی ہیں، مولا کائنات بھی پہنچے ہیں، اور جب بی بی نے اللہ کے رسول کی پیشانی سے خون بہتا ہوا دیکھا، ارے بےتاب ہو گئی۔ عجیب انداز تھا اللہ کے رسول کا کہ اپنے خون کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ خدیجہ رو کے کہتی ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں پہ کب تک لیجئے گا؟ فرماتے ہیں خدیجہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میرا خون کہیں زمین پہ گر گیا تو مکے والوں پہ عذاب نہ آ جائے۔ واہ غربتا واہ محمدہ۔ اللہ کے رسول کو لے کر اٹھا کے آئے ہیں، مولا کائنات بھی ساتھ میں ہیں، خدیجہ طاہرہ بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک کلیجہ غم سے پھٹا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی پیشانی زخمی ہے۔ کافروں سے بچا کر بی بی اپنے گھر میں لائی ہیں، اور گھر کے اس کمرے کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط بنا ہوا تھا، پتھر کی دیواریں ہیں، پتھر کی سیلیں یا لکڑی کے مضبوط تختوں کی چھت ہے، وہاں اللہ کے رسول کا بستر لگا دیا گیا۔ جناب خدیجہ طاہرہ دروازے کے سامنے خود کھڑی ہو گئی، کافروں کو اطلاع ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے خدیجہ کے دروازے پر آ گئے۔ کوئی یہاں سے پتھر مارتا تھا، کوئی وہاں سے پتھر مارتا تھا، دیواروں سے تو پتھر رک جاتے تھے، مگر جب دروازے کے سامنے سے پتھر آتے تھے خدیجہ اپنے وجود کو سامنے کر لیتی تھی، پیغمبر پر پتھر نہ لگنے پائے۔ واہ غربتا۔ ایک مرتبہ فریاد کی ہے، ایک کفار مکہ سے فریاد کی ہے، فرماتی ہیں ایک کفار مکہ کیا تم ایک آزاد عورت کو اس کے گھر میں سنسار کرنا چاہتے ہو؟ کافر تھے مگر جملہ سن کے واپس چلے گئے۔ ہائے مدینہ، دروازے بنت خدیجہ، آنے والوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ سیدہ فرما رہی ہیں ارے کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں فاطمہ بنت محمد رہتی ہیں؟ ارے کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین جیسے بچے رہتے ہیں؟
آنے والوں نے کہا تھا کوئی بھی رہتا ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، علی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یاد رکھو ماتمدارو، وہ مکہ تھا، کافر محمد کے لیے آئے تھے، ختیجہ نے بچا لیا۔ یہ مدینہ ہے، منافق علی کے لیے آئے تھے، فاطمہ نے بچا لیا۔ اور بچاتے بچاتے اس طرح زمین پہ گری کہ آواز نہ نکل سکی، فرمایا فضا خوزینی، فضا مجھے اٹھا میرا محسن شہید۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پروردگار خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار اس بیوی کا واسطہ جس نے اپنی پوری جان اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی۔ پروردگار اس بیوی کا واسطہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو بعد میں بھی تانے دیے جاتے تھے گھر میں، ہاں تو خدیجہ کی بیٹی ہے نا، سن لے خدیجہ کو کوئی الگ سے مقام حاصل نہیں تھا۔ یہ گھر کی خواتین جو تھیں وہ بیوی سے کہتی تھی، سیدہ روتی تھی، ارے بعد میں خدیجہ کے داماد کے خلاف مسائل کھڑے کیے گئے۔ پروردگار خدیجہ طاہرہ کے جتنے مخالفین ہیں ان سب پر اپنے عذاب کو نازل فرما دے۔ خدیجہ طاہرہ کے چاہنے والے تمام صاحبان ایمان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگار ہماری ماں ہے، پروردگار تمام مومنین مومنات کی ماں ہے، ہماری ماں کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے پروردگار واسطہ اللہ کے رسول کا کہ آپ کو جناب خدیجہ کے ذکر سے بڑی محبت تھی۔ پروردگار ہم نے بی بی کا ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے، خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کے لیے ناموں کا اعلان کیا جائے، کل بھی یہ موقع نہیں تھا کہ سوال کیا جاتا اور اس کے جواب پر آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا، تو کل کا سوال بھی قضا ہے اور آج کا سوال بھی ادا ہے، اور 2 سوال ہوں گے، اور 2 سوال کے جواب دینے والے مومنین کے لیے الگ الگ ایک سوال الگ سے ہوگا اور ایک سوال اس کے علاوہ صاحب ایمان سے ہوگا۔ جواب صحیح دینے والے کے لیے ایک ہدیہ ہے، انشاءاللہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز ہدیہ میت ہے، پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے؟ صرف اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے تاکہ سوال کا انداز باقی رہے۔ پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا، سورہ لیلۃ القدر، اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ دوسرا سوال پریفرنس رائٹ سائڈ اور کی ہوگی کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا۔ قبلہ محترم نے حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کا شہادت کا سبب بیان کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو 3 سال تک محصور کیا گیا تھا، ان کے بعد ان کی شہادت ہوئی شیخ ابی طالب نے۔ 3 سے 4 سال کے لیے شیخ ابی طالب نے ان کو محصور کیا گیا تھا، اور محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار بندے خدا کی جانب سے تھی، ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، نایانی فیملی، پونا والے فیملی، اور ان کے علاوہ غلام حسین بھیمانی اور حیدر علی اور علی حسین آزاد، فضہ بائی بنت غلام حسین، محمد علی طاہر علی، صادق علی اس امام بارگاہ کے والنٹیئر تھے، ان کا انتقال آج ہوا ہے، ان کی نماز وحشت کی بھی التماس ہے۔ سید مظہر علی ابن حسن ذکی، ان کے لیے بھی فاتحہ اور نماز وحشت کی بھی التماس، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کے لیے
حاضرین کے مرحومین کے لیے آج شب جمعہ ہے۔ حضرت آدم سے آج تک جتنے مومنین مومنات محبان آل محمد گزر گئے تمام کے لیے الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شازمہ بیگم جو آئی سی یو میں مومنہ علیل ہیں ان کے لیے، اور میر حسن میر کے بیٹے جو علیل ہیں ان کے لیے، تمام بیمار مومنین مومنات تمام کے لیے بآواز بلند صلوات۔